اللہ رکھا۔ گولی مریض کے سینے میں بالکل بائیں طرف لگی تھی، مگر خوش قسمتی سے اس کا دل گولی کے راستے میں نہیں آیا تھا۔ اس کے باوجود اس کی جان بچانا ایک بڑا چیلنج تھا، اور آئی سی یو میں ایسے مشکل چیلنجز کا سامنا کرنا ڈاکٹر عدیل کی روٹین بھی تھی اور اس کی شہرت بھی۔ یہاں تک کہ سینئرز بھی مشکل سرجریز اس کے حوالے کر کے سکھ کا سانس لیتے۔ گولی نکالنے کے بعد اس نے سوچا کہ مریض کے لواحقین کو تسلی دے آئے۔ باہر مریض کی بیوی اور 10-11 برس کا بیٹا موجود تھے۔ انہوں نے ڈاکٹر کی طرف یوں دیکھا جیسے ان کے سینوں میں بھی ایک ایک گولی پیوست ہو اور وہ اسے نکلوانے کے لیے بے قرار ہوں۔ ڈاکٹر عدیل نے مسکراتے ہوئے انہیں تسلی دی اور اس کے بعد پولیس انسپکٹر کو لے کر اندر چلا گیا۔ اس نے انسپکٹر کو بتایا کہ گولی تو نکل چکی ہے، مگر ابھی مریض کی حالت خطرے سے باہر نہیں ہے۔ اگلے 12 گھنٹے بہت اہم ہوں گے۔ انسپکٹر کے باہر جانے کے بعد اس نے مریض کے ذاتی کوائف جاننے کے لیے فائل پر نظر ڈالی۔ اس کے چہرے کی حالت بدل دی گئی۔ غصے اور نفرت کے ملے جلے تاثرات اس کے چہرے پر عیاں تھے۔ اس نے اپنا ماسک اوپر کیا اور دوبارہ فائل کو دیکھنے لگا۔ مریض ملک اللہ رکھا تھا۔ ملک اللہ رکھا ڈاکٹر عدیل کے باپ کا چچا زاد اور قاتل۔ زمین کی ملکیت کے تنازع پر اس نے نہ صرف اس کے باپ کو قتل کیا تھا، بلکہ عدیل جو کہ اس وقت صرف 2 برس کا تھا، اس کو بھی ختم کرنے کی منصوبہ بندی کی تھی، تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری۔ ملک اللہ رکھا نہ صرف مالی طور پر مضبوط آدمی تھا، بلکہ وہ جرائم پیشہ لوگوں کی سرپرستی بھی کرتا تھا۔ قتل کرنا یا کرانا اور پھر اندھے قانون کی گرفت سے بچنا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہ تھا۔ عدیل کی ماں اپنے بیٹے کی جان بچانے کے لیے اپنے بھائی کے ساتھ گاؤں بلکہ علاقہ چھوڑ کر 400-500 کلومیٹر دور ایک شہر کی نواحی بستی میں کرائے کے چھوٹے سے مکان میں چھپ کر زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ عدیل کو ملک اللہ رکھا کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے نہ صرف اس کی ماں نے قربانی دی تھی، بلکہ اس کے ماموں نے بھی گمنامی کی زندگی اختیار کی تھی۔ اپنا گھر اور دکان چھوڑ کر اپنے بیوی بچوں سمیت بہن کے ساتھ یہاں چلا آیا تھا۔ انتہائی مشکل حالات کے باوجود دونوں بہن بھائی نے اپنی زندگی کو بہتر بنایا اور عدیل کو اس مقام پر پہنچایا۔ ملک اللہ رکھا آج اسی بچے کے رحم و کرم پر تھا جسے اس نے 2 برس کی عمر میں یتیم کر دیا تھا اور پھر اسے بھی قتل کرنے کی کوشش کی۔ اسی کی دہشت نے اس بچے، اس کی ماں اور ماموں کو اپنا وطن، اپنا علاقہ چھوڑنے پر بھی مجبور کر دیا تھا، مگر ان سب کو اللہ نے ملک اللہ رکھا سے محفوظ رکھا۔ عدیل نے ایک بار سوچا کہ کیوں نہ اس ظالم شخص کو اس طرح ختم کر دے کہ طبی بنیادوں پر کوئی ثبوت ہی نہ رہے، اور کسی کو ثبوت حاصل کرنے کی ضرورت بھی کیوں ہوگی؟ سینے میں گولی لگنے اور اتنا زیادہ خون بہہ جانے کے بعد کون بچتا ہے؟ یہ باتیں پولیس کے بھی سامنے تھیں، اور شاید باہر بیٹھی پولیس ٹیم اللہ رکھا کی موت کا انتظار کر رہی تھی۔ اور تو اور پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی تو خود ڈاکٹر عدیل کے اپنے ہاتھ میں تھی۔ لیکن دوسرے ہی لمحے یہ خیال بھی ڈاکٹر عدیل کے ضمیر سے ٹکرایا کہ وہ تو ڈاکٹر ہے اور اس کا کام تو زندگیاں بچانا ہے، زندگیاں لینا نہیں۔ اس کے بعد وہ ایک اور مریض کو دیکھنے لگا، لیکن ملک اللہ رکھا اور اس کا کیا ہوا ظلم اس کے دل و دماغ پر حاوی تھا۔ ایسا شخص
جو اس کے باپ کا قاتل ہے، اس کے باپ کے علاوہ کئی اور لوگوں کے قتل میں ملوث ہے، اندھے قانون کی گرفت سے آزاد ہے، اسے ختم کرنا کوئی برائی تو نہیں بلکہ انسانیت کی بھلائی ہے۔ کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں، صرف مرنے دینا ہی اس کی موت کے لیے کافی ہے۔ عدیل کے جوان ہونے پر جب اس کی ماں اسے اپنی کہانی سناتی تو کوشش کے باوجود بھی اپنے آنسو نہ روک سکتی تھی۔ عدیل نے 1-2 بار ارادہ کیا کہ اپنے گاؤں کی خبر لے اور دیکھے کہ اس کے باپ کا قاتل کس حالت میں ہے، مگر اس کی ماں نے اس سے عہد لیا تھا کہ وہ نہ تو اپنے گاؤں جانے کا کبھی ارادہ کرے گا اور نہ ہی اس کے متعلق کسی سے پوچھے گا۔ ملک اللہ رکھا کے خلاف تمام دلائل کے باوجود ڈاکٹر عدیل کے ضمیر کا یہی فیصلہ تھا کہ اسے وہی کرنا ہے جو ایک مسیحا کے ذمے ہوتا ہے۔ اس نے ہر حال میں مریض کی زندگی بچانی ہے۔ اس کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ اس کی ماں اس کے آنے کا پوچھ رہی تھی کیونکہ وہ آج معمول سے زیادہ لیٹ ہو گیا تھا۔ امی جی، مریض کی حالت بہت خراب ہے، کچھ تسلی ہو تو میں آ جاتا ہوں، اس نے ماں کو بتایا۔ دوبارہ مریض یعنی ملک اللہ رکھا کا معائنہ کیا اور یہ بات خوش آئند تھی کہ وہ تیزی سے بہتری کی طرف آ رہا تھا۔ ڈاکٹر عدیل نے چارج اگلی شفٹ والوں کے حوالے کیا اور گھر کی راہ لی۔ اگلے روز جب وہ ڈیوٹی پر پہنچا تو معلوم ہوا کہ مریض ہوش میں آ چکا ہے۔ اس کی بیوی اور بیٹا اس کے سرہانے بیٹھے تھے۔ انہوں نے گرم جوشی سے احسان مندی کا اظہار کیا کیونکہ انہیں باقی عملے نے بتا رکھا تھا کہ اگر ملک اللہ رکھا کی جان بچی ہے تو وہ صرف ڈاکٹر عدیل کی وجہ سے بچی ہے۔ ملک اللہ رکھا نے بڑی عاجزی سے شکر گزار نظروں کے ساتھ اسے دیکھا۔ ڈاکٹر عدیل نے پیشہ ورانہ ذمہ داری پوری کرتے ہوئے بادل ناخواستہ مسکرا کر اسے تسلی دینے کے لیے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ملک اللہ رکھا نے اس کا ہاتھ چوم لیا۔ 2 دن کے بعد وہ نہ صرف بالکل نارمل انداز میں بات کرنے کے قابل تھا بلکہ جب ڈاکٹر عدیل راؤنڈ پر آیا تو ملک اللہ رکھا بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا۔ عدیل کی ایک عادت تھی کہ وہ مریضوں کے ساتھ گھل مل جاتا اور ان سے ان کے معمولات اور ان کی زندگی کے بارے میں بھی پوچھتا رہتا۔ وہ اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدے کے مطابق اپنے گاؤں کے بارے میں تو نہیں پوچھ سکتا تھا، مگر اللہ رکھا تو ایک مریض تھا اور اس سے اس کی زندگی کے بارے میں دریافت کرنا وعدے کی خلاف ورزی تو نہ تھی۔ ڈاکٹر عدیل ملک اللہ رکھا سے بھی اس کے متعلق پوچھنے سے نہ رہ سکا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ میرے مسیح ہیں، اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں۔ جوانی بس بڑے الٹے سیدھے کاموں میں گزری، ظلم بھی ہوئے، قدرت نے ان جرموں کی سزا بھی بڑی سخت دی، دوستوں سے زیادہ دشمن بنائے اور پھر وہ رو پڑا۔ 2 جوان بیٹے قتل ہو گئے، میں کچھ بھی نہ کر سکا۔ ڈاکٹر صاحب، دشمن تگڑے ہیں، بیٹوں کے قتل کا بدلہ لینے کی کوشش کی تو یہ گولی میرے سینے میں اتر گئی۔ شکر ہے میرے مولا کا کہ اس بچے کی خاطر، اس نے اپنے کم سن بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، صرف اس بچے کی خاطر اللہ نے آپ کے ہاتھوں مجھے زندگی دی۔ ڈاکٹر دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا اور اپنے ضمیر کا شکر ادا کر رہا تھا کہ جس نے اسے انتقام کی آگ سے محفوظ رکھا تھا۔ ملک اللہ رکھا کا کم سن بیٹا یتیمی کے داغ سے بچ گیا تھا۔ آپ کو اللہ نے رکھا چاچا، ڈاکٹر عدیل نے کہا۔ ملک اللہ رکھا نے شکر بجا لاتے ہوئے اوپر کی طرف دیکھا۔
اس نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اب رب سونے نے زندگی دی ہے، سوچتا ہوں سچے دل سے توبہ کروں اور دشمنوں سے صلح کر کے اس بچے کی زندگی بناؤں۔ دل میں یہ خیال بھی آتا ہے کہ جن پر میرے ہاتھ سے ظلم ہوا، پتہ نہیں کب وہ بھی بدلہ لینے کے لیے آ جائیں۔ ڈاکٹر عدیل نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، آپ سچے دل سے توبہ کریں تو ہو سکتا ہے اللہ ان لوگوں کے دلوں میں بھی رحم ڈال دے چاچا جی۔ توبہ تو میرے دل سے نکل رہی ہے پتر، پر ڈاکٹر صاحب شاید میرے گناہ بہت بڑے ہیں۔ بڑے گناہ ہیں ڈاکٹر صاحب، بڑے گناہ ہیں۔ ملک اللہ رکھا نے لمبی آہ بھری۔ چاچا جی، جس بچے کو آپ نے 2 سال کی عمر میں یتیم کر کے اس کی ماں اور ماموں سمیت جلا وطن کر دیا تھا، آج اسی نے آپ کی جان بچائی اور آج معاف بھی کر دیا ہے۔ اللہ کرے باقی لوگ بھی معاف کر دیں۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر عدیل تیزی سے وارڈ سے باہر نکل گیا اور ملک اللہ رکھا جیسے حیرت، تذبذب اور ندامت کی وادیوں میں اتر گیا۔